بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. جنرل صاحب آپ ذرا فرمائیے گا کہ اب اگر ہم حل کی طرف جائیں تو شوکت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی حل کا سوچیں, حل کی بات کریں. تو اب افغانستان کا تو سب سے پتہ ہی ہے کہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ وہ کیا ان کی سوچ ہے. تو اب کس کے ساتھ بیٹھا جائے جس جانب شوکت صاحب اشارہ کر رہے ہیں, آپ کچھ اگر ہمیں سمجھا سکیں تو. جی پہلی بات تو یہ جی میں افغانستان کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, ابھی دوبارہ کہتا ہوں کہ ہم نے بھرپور کوششیں کر لیں, جرگے کیے, منتیں کی, 4-5 باہر کے ملکوں کو بیچ میں ڈالا, بہت دفعہ بات چیت ہوئی, دعا میں ہوئی, ٹرکی میں ہوئی, ہر جگہ پہ ہوئی. وہ پرائیویٹ میں ایکسیپٹ کرتے ہیں لیکن اوپنلی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ٹیررزم جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے لیے ٹی ٹی پی ادھر بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ کوئی کاروائی کریں گے اس کے اگینسٹ, کیونکہ یہ ساری فورسز جتنے بھی 20 ٹیررسٹ گروپ ہیں ان کے لیے کوئرسیو عوام کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں. یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو سسٹننس میں مدد کرتے ہیں. دوسرا لانگ ٹرم سولوشن ہے جی وہ ہول آف نیشن اپروچ میرے خیال میں ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. سب کو مل بیٹھ کے اپنی انائیں ختم کرنی ہوں گی, اپنے گلے شکوے ختم کر کے سب ایک دفعہ مل بیٹھیں اور سٹریٹ بات کریں, گول مول بات نہ کریں اور حل کی طرف چلیں. بہت شکریہ, بس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تھینک یو جی, بہت شکریہ جنرل صاحب فور یور ٹائم. اچھا جی, اب ذرا اگر ہم بات کر لیں تھوڑا سا سیاسی معاملات کی کہ مذاکرات کا سٹیٹس کیا ہوگا. اب آپ کی جماعت میں رانا ثناء اللہ صاحب یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے. وزیر اعظم پاکستان نے بھی ظاہر ہے کہ حامی بھری اس بابت, اور ظاہر ہے کہ کہا بھی کہ ہوں گے. لیکن خواجہ آصف صاحب ایک مختلف بیانیہ اس پہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں مخالفت بھی کروں گا اگر ایسا کوئی ہوا. چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ رانا صاحب نے جو بات کی وہ انہوں نے اپنی انڈیویجول رائے دی. ان سے سوال پوچھا ہوگا, غالباً اس کا جواب دیا. اسی طرح جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب, انہوں نے بھی اپنی رائے دی. جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو پرائم منسٹر کی ہے جو انہوں نے کیبنٹ میں دی مذاکرات کی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ہیں اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے وینیو بھی بتا دیا کہ اگر آپ آتے ہیں میرے پاس تو میں وہ دفتر ہو سکتا ہوں کہ جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک لائزون رکھے اور اس بات چیت کو آگے بڑھائیں. بہرحال لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات آگے بڑھنے کے کوئی امکانات ہیں, کیونکہ خان صاحب کی یہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو خان صاحب کی سوچ ہے, ان کی سوچ ایک پولرائزیشن اور نفرت انگیز سیاست ہے, اور اس کے اندر جس طرح کی انہوں نے ٹویٹس کی, جو فتوے لگائے میر جعفر میر صادق کے, اور جو انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف جو بات چیت کی, نمبر 1. اور دوسری ایشو یہ ہے کہ باقی جو جماعت ہے پی ٹی آئی کی وہ اس پالیسی سے الگ ہو کے کچھ کر نہیں سکتی, کیونکہ اگر وہ کریں گے تو ان کی چھٹی ہو جائے گی. تو اگر وہ نہیں کریں گے اور اگر وہ اسی طرز کے اوپر چلتے ہیں تو وہ بات چیت آگے نہیں بڑھے گی, آگے کو پیچھے کھائی. ہاں, تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے, اور خان صاحب کی سوچ کی وجہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. حکومت کی ول وہاں موجود ہے, لیکن آپ دیکھیں انہوں نے بڑا آسان رستہ نکالا جی کہ ہم نے تو وہ جو ٹوپی ہے مذاکرات کی وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو پہنا دی ہے, اور خود ان کی ساری حرکت برکت جو یہ کر رہے ہیں وہ اس کے مخالف چل رہی ہے. تو اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملات آگے بڑھیں گے. چیئرمین ان کے اور بیان دیتے ہیں, جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ اور بیان دیتے ہیں, انفارمیشن سیکرٹری اور بیان دیتے ہیں, ہر کوئی الگ بات کر رہا ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملات آگے بڑھ سکیں گے پی ٹی آئی کی وجہ سے. اچھا, ایک تو یہ ہے شوکت صاحب, یہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی وکیل ملک صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی کوئی پارٹی کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں, اور ظاہر ہے کہ رائٹلی سو وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم زیادہ اس عہدے کے لیے مناسب ہیں, اور ایاز صادق صاحب نے بھی اس بابت بات کی ہے. تو کیا تھاٹس ہیں آپ کے اس پہ جی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے مذاکرات کے حوالے سے بات کی نا, دیکھیں میں نے اگین یہ کہنا ہے کہ مذاکرات اگر آپ نے کرنے ہیں تو آپ نے کوئی کمیٹی بنائی ہے, صرف اعلانات کر کے اور ٹی وی پہ آ کے کہہ کے, اور آگے سے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سزائیں سنانی ہے ہمیں اور مقدمے بنانے ہیں, جیلوں میں رکھنا ہے اور سختیاں کرنا ہے, اور پھر کہتے ہیں جی مذاکرات تو ہم نے اعلان کر دیا لیکن یہ نہیں کر رہے ہیں. تو اتنا کوئی بھی بزدل نہیں ہے جو اگر آپ اتنے کارروائیاں کریں گے پھر آپ سے کہیں گے جی مذاکرات کرتے ہیں. اچھا, اس کے لیے آپ کو ماحول بنانا پڑے گا. یہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ماحول بنانا ہوگا. یہ مجھے ذرا ایکسپلین کریں کہ فار انسٹنس ماحول بنانے سے میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نواز شریف نہیں بیٹھا ہے جیل کے اندر کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے یہاں سے نکالو. وہ بندہ بیٹھا ہے جو کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے اندر رکھنا ہے رکھ لو.
Okay. تو اس لیے اس کے ساتھ جو آپ بات پارٹی کریں بھی گے یہی نا چاہ تو رہی ہے. آپ صحیح بات کریں. اس طرح نہیں ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ صرف اعلانات کریں کہ جی آؤ مذاکرات کرو. پہلے اس کے لیے ماحول بناؤ, اس کے لیے اجازت دو, لوگوں سے ملاقاتیں کراؤ, جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں ان کو اجازت دو, ان کی بہنوں کو دو, تو یہ تب جا کے بات بنے گی. اگر آپ نے ملک کے لیے سوچنا ہے, اگر آپ نے نہیں صرف ایگو بنانا ہے, تو ظاہر ہے آپ کے پاس پاور ہے, آپ کے پاس ریاستی طاقت ہے, آپ استعمال کر رہے ہیں, خوب استعمال کر رہے ہیں, اور لیکن آپ کو کوئی رزلٹ تو نہیں مل رہا ہے, کیونکہ اس سے تو آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے نا. نہیں تو ود ان دا پارٹی بھی ریلیف آپ نہیں دے سکے. میں تو بار بار یہ بات کر رہا ہوں شوکت صاحب, ود ان دا پارٹی بھی کئی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جی بانی اندر ہی رہیں, باہر آئیں گے تو وہ لوگ irrelevant ہو جائیں گے, تو اس لیے یہ سوچ بھی کہیں نہ کہیں پارٹی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کسی کی خواہش, اگر کسی کی خواہش ہے بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. عمران خان ہے, بھلے جیل میں ہی کیوں نہ وہ ہوگا تو ساری پارٹی ہوگی. اگر وہ نہیں, دیکھیں جیل میں تو وہ اپنی, دیکھیں نا, اگر آج وہ کمپرومائز کر لے تو باہر آ جائے گا, جس طرح ان کے لوگ کرتے رہے ہیں. تو وہ تو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. ملک رول آف لا ٹھیک کریں, اور اس کے بعد آپ چھوڑیں ہمیں, ہم عدالتوں میں جائیں گے. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کمپرومائز کریں مجھے, یہ تو ان کی بیانیاں ہیں کہ وہ عمران خان کہہ رہا ہے مجھے پہلے نکالو. اگر اس کو اتنی فکر ہوتی ہے اپنی آپ کی تو وہ ابھی تک باہر نکل آتا. وہ تو کتنی دفعہ حامد میر صاحب اور دوسرے صحافیوں نے کہا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بھائی کون سی مجھے بتائیں کہ کون سی عمران خان نے کہا کہ میں بیمار ہوں مجھے اسپتال شفٹ کریں. کوئی ایک واقعہ نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں. جب اس طرح کے لیڈر ہو نا تو اس سے آپ بات جو ہے نا وضوح بنا کر آپ نے ان سے بات کرنی ہے, ادروائز اس طرح معاملات نہیں ٹھیک ہوں گے.